الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون صدق اللہ العظیم۔ میرے معزز سامعین و ناظرین کرام، آج 12 اگست 2023 کے اس درس قرآن میں نے آپ کے سامنے سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 80 تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ یہ سورۃ الانبیاء ہے۔ اللہ رب العزت اس میں انبیاء کرام علیہم السلام کے واقعات کو ذکر فرماتے ہیں، اسی وجہ سے اس کا نام سورۃ الانبیاء ہے۔ اس سے پہلے حضرت لوط علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام کے واقعات کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، اور اس آیت سے پہلے واقعات چل رہے ہیں حضرت سلیمان اور حضرت داؤد علیہ السلام کے۔ انہی میں سے حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، کہ ہم نے اپنے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کو جنگی لباس کی صنعت کا علم سکھایا۔ جنگی لباس کی صنعت کا علم ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کو سکھایا، لکم تمہارے فائدے کے لیے، لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُم تاکہ وہ جنگی لباس تمہیں محفوظ رکھے، تمہیں لڑائی میں ایک دوسرے کی زد سے، ایک دوسرے کی ضرب سے، ایک دوسرے کی زد سے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے لوہے کو نرم کر دیا تھا۔ ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ اس طرح لوہا نرم ہو گیا تھا، جو ہی ہاتھ میں پکڑتے تھے جس طرح موم ہوتا ہے، انسان جدھر اس کو موڑے مر جاتا ہے، اس طرح لوہا ان کے ہاتھ میں آتے ہی معجزے کے طور پر وہ نرم ہو جاتا تھا، جیسے چاہتے تھے اس سے وہ جنگی لباس بناتے تھے۔ لبوس کہتے ہیں لغت کے اعتبار سے، عربی لغت میں لبوس کہتے ہیں ہر ایسے جنگی لباس کو جس کو اوڑھا جائے یا گلے میں ڈالا جائے، اسے لبوس کہتے ہیں۔ اور مراد اس سے ہر ایسا لباس ہو سکتا ہے، جیسے زرہ ہوتی ہے، پہلے زمانے میں بھی ہوتی تھی اور آج کل بھی ہوتی ہے۔ پہلے زمانے میں زرہ لوہے کی ہوتی تھی کہ تلوار کے وار سے اس سے بچا جاتا تھا اور وہ سینے کے اوپر پہنی جاتی تھی۔ آج کل بھی آپ نے دیکھا ہے جو سیکورٹی والے ہوتے ہیں، انہوں نے پولیس والے یا فوج والے، انہوں نے ایک جیکٹ پہنی ہوتی ہے، وہ جو جیکٹ ہوتی ہے وہ بلٹ پروف ہوتی ہے، اس پر گولی اثر نہیں کرتی ہے۔ تو یہ بھی ایک قسم کی، جیسے پہلے زمانے میں زرہ ہوتی تھی، تو یہ بھی ایک قسم کی زرہ ہے جو بلٹ پروف جیکٹ پہنتے ہیں۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام یہ بناتے تھے، زرے بناتے تھے، اور اس کے ذریعے پھر لوگوں کی حفاظت ہوتی تھی، جنگ میں ایک دوسرے کی زد سے، تلوار کے وار سے بچ جاتے تھے۔ اور دوسری جگہ یہ بھی ہے، سورہ سبا کے اندر، سورہ سبا 34 نمبر سورت ہے، اور سورہ سبا کی آیت نمبر 10، اس میں اللہ رب العزت نے اس بات کو تھوڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، ہم نے داؤد علیہ السلام کو اپنے پاس سے فضل عطا کیا تھا۔ یا جبال اوبی مَعَهُ الطَّيْرَ، اور ہم نے کہا کہ اے پہاڑوں تم بھی حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ، اور پرندوں تم بھی ہم آواز بن جاؤ۔ جب زبور کی تلاوت کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت آواز حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی کہ پہاڑ بھی ان کے ساتھ جھومتے تھے اور پرندے بھی فضاؤں میں رک کر ان کی تلاوت سنتے تھے۔ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے نبی داؤد کے لیے لوہے کو نرم کر دیا، جیسا کہ میں نے ابھی اس کی تفصیل آپ کے سامنے بیان کی ہے۔
انعمل سابغات وقدر فی السرد، اور ہم نے یہ کہا کہ آپ اس سے زرے بنائیں، زرے بنائیں، پوری پوری زرے بنائیں، وقدر فی السرد، اور کڑیوں میں توازن رکھیں۔ جو زروں کی کڑیاں، چونکہ وہ لوہے کی زرہ بنتی تھی تو اس کے درمیان جو جوڑ لگتے تھے کڑیاں، انہوں نے فرمایا ایک سائز کی ہوں، ایک سائز کی ہوں، توازن ہو تو چیز خوبصورت لگتی ہے، اور ایک بڑی کڑی ہو ایک چھوٹی کڑی ہو تو وہ اتنی پھر خوبصورت نہیں لگتی، تو اس لیے فرمایا کڑیوں کے درمیان توازن رکھیں۔ تو اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جو بھی بندہ کام کرے وہ سلیقے سے کرنا چاہیے۔ وَعَمَلُوا صَالِحًا، اور نیک عمل کرو، بے شک جو بھی تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ کی ذات اسے دیکھنے والی ہے۔ تو اس بات کا ذکر کیا گیا ہے اس آیت میں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں ہم نے لوہا نرم کر دیا اور وہ اس سے زرے بناتے تھے۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین اکرام نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ ہر ایسی صنعت، ہر ایسا کارخانہ، ہر ایسی فیکٹری جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہو، عوام الناس کو فائدہ ہو، ان کی ضرورت پوری ہو رہی ہو، تو وہ صنعت، وہ فیکٹری، وہ قابل تعریف ہے، اور وہ ایسا ہے کہ جو بھی وہ کارخانہ شروع کرے یا فیکٹری شروع کرے اسے یہ چاہیے کہ اس میں وہ ثواب کی نیت رکھے۔ کس کی نیت رکھے؟ ثواب کی نیت رکھے، صرف پیسے کمانے کی نیت نہ رکھے۔ پیسے تو لازمی بات ہے اس نے خرچہ کرنا ہے، اور باقی جتنے خرچے ہوتے ہیں وہ کرنے ہیں، پیسے تو لازمی بات ہے اس نے وصول کرنے ہیں، لیکن پھر بھی اس میں ساتھ اس کو ثواب کی نیت رکھے۔ اصل مقصد یہ رکھے کہ میں جو یہ فیکٹری شروع کر رہا ہوں، اس میں جو چیز بنے گی، اس کارخانے میں جو چیز بنے گی اس میں لوگوں کا فائدہ ہوگا۔ مثال کے طور پر کوئی پنکھے بنا رہے ہیں، وہ یہ نیت کرے پکا کارخانہ شروع کرتے وقت کہ میں پنکھے بناؤں گا تو لوگوں کی اس سے ضرورت پوری ہوگی، لوگ اس سے ہوا لیں گے اور لوگوں کی زندگی اس سے آسان ہوگی، تو انشاءاللہ اس کو اس میں ثواب بھی ملے گا اور پیسے تو آلریڈی اس کو ملیں گے ہی۔ تو ایک حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ جو بھی ایسا کوئی کام کرے گا جس میں لوگوں کا فائدہ ہو اور اس میں ثواب کی نیت ہوگی، تو اللہ تعالیٰ اس کا حشر جو ہے نا وہ ام موسیٰ کے ساتھ کریں گے۔ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اپنے بیٹے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلایا تھا بچپن میں، اور اس دودھ پلانے پر اجرت بھی وصول کی تھی۔ ٹھیک ہے جی، ایک تو دودھ پلانے کا چونکہ ان کا بیٹا تھا، ان کا حق بھی بنتا تھا، اس پر اللہ تعالیٰ اجر بھی عطا فرمائیں گے اور اوپر سے مفت میں ان کو اجرت بھی مل گئی۔ تو اسی طرح کوئی ایسا کارخانہ شروع کرتا ہے جس میں لوگوں کا فائدہ ہے تو نیت کرے ثواب کی، اس میں اس کو دونوں مقصد حاصل ہو جائیں گے، ایک تیر سے دو شکار ہو جائیں گے، ثواب بھی مل جائے گا اور ساتھ ساتھ اس کو پیسے بھی مل جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اس آیت کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 80۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑا رحم کرنے والا ہے۔ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، اور ہم نے حضرت داؤد کو ایک لباس کی صنعت سکھائی ہے، لکم تمہارے فائدے کے لیے، لتحصنکم تاکہ تم بچ سکو، تمہاری حفاظت ہو سکے، تاکہ وہ زرہ وہ تمہیں محفوظ رکھ سکے، من بأسکم جنگ میں تمہیں ایک دوسرے کی زد سے، فہل انتم شاکرون آپ بتاؤ کہ کیا تم شکر گزار ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میری نعمت ہے، تو جب بھی تم میری نعمت کوئی بھی میری نعمت استعمال کرو تو تمہیں چاہیے اس کا شکر ادا کرو۔ اچھے انسان کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ وہ شکر ادا کرتا ہے، بندوں کا بھی شکر ادا کرتا ہے اور اپنے رب کا بھی شکر ادا کرتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا بھی نہیں کرتا۔ اور کوئی بھی نیکی کرے تو اگر اس کے ساتھ آپ نیکی نہیں کر سکتے ہیں اس جیسی، تو اسے جزاک اللہ خیرن کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے، تو گویا آپ نے اس کا شکر ادا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ مولا کریم ہماری حاضری قبول فرما، نماز فجر قبول فرما، درس قرآن قبول فرما، عمل کی توفیق عطا فرما۔ جتنے بھی ایمان والے فوت ہو چکے ہیں ان کی روحوں کو اس کا ثواب پہنچا، بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ بے روزگاروں کو حلال روزگار نصیب فرما، جو برسر روزگار ان کے حلال روزگاروں کاروباروں میں برکت و ترقی عطا فرما۔ ہمارے نہایت ہی مخلص دوست ہمارے بھائی سجاد بشیر صاحب جٹو وکل والے، انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے دعا کا کہا ہے، اس کی پریشانی بنی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نماز کی برکت سے، درس قرآن کی برکت سے سجاد بشیر صاحب کے بیٹے قاسم کے لیے اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائیں۔ جو بھی مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ان کو دور فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ